أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔ سورہ نساء آیت نمبر 17۔ اللہ تعالی کل کی اوپر کی آیت ہم لیتے ہیں اس کو 15 والی، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائہم فاستشہدوا علیہم اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اللہ کہتا ہے وہ عورتیں جو بدکاری کریں تو ان پہ ان کو سزا دینے کے لیے 4 گواہ چاہیے، اور اگر وہ 4 گواہ مل جائیں تو ان کو گھروں میں قید کر دیا جائے یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ دوسرا راستہ نکال دے۔ اچھا، تو پہلے تو آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو عورت ہے، اگر کسی نے اس کے شوہر نے بھی اس کو پکڑ لیا ہے تو اس کو چاہیے تو کہ وہ گواہ پیش کرے، یا کسی اور نے پکڑ لیا ہے تو 4 گواہ جب تک نہیں ہوں گے اس پہ کوئی حد جاری نہیں ہوگی، اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ اگر 4 گواہ مل جائیں اور وہ گواہی دے دیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے، اور یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسرا راستہ نکال دے۔ اب یہ پہلا حکم ہے۔ پھر کل ایک سوال آیا تھا کہ اس میں مرد کا ہے، تو اس میں دوسری آیت میں ہم نے ذرا جلدی کر لی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللذان یاتین منکم وعظوہما، دونوں مرد اور عورت جو ایسا کرے یعنی غلط کام کرے، بے-حیائی کرے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو تکلیف دو، ان کو سزا دو۔ فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ، اور وہ اگر معافی مانگے اور اپنی اصلاح کرے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اور اس سے ہٹ جائے، نیک ہو جائے، تو ان اللہ کان توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو معاف کر دو، کیونکہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی ایک انصاف یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی توبہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر ہم انتہائی گناہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اگر معافی مانگو گے اور اس گناہ سے دور ہو جاؤ گے، اس کو چھوڑ دو گے اور اپنی اصلاح کر لو گے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تم لوگ بھی اسے معاف کر دو۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ نے تو اسے معاف کر دیا لیکن دنیا والے اسے معاف نہ کریں، یا گھر والے اس کو معاف کریں، یا شوہر اس کو معاف نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، جو اگر عورت یا مرد جب معافی مانگ لیں اور اپنے اس کام سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں، اپنے رجوع کر لیں اللہ کی طرف، اپنی اصلاح کر لیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو دوبارہ ان کے تانے تشنے مت دو، میں نے انہیں معاف کر دیا، تم بھی انہیں معاف کر دو۔ تو یہاں عورت اور مرد کا دونوں کا آ گیا۔ اچھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ توبہ کن لوگوں کے لیے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے توبہ اپنے اوپر لازم کر لی ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل کرے، غلط عمل کرے، نادانے میں، جہالت میں، نا سمجھی میں، انہیں پتہ نہیں تھا، جانتے نہیں تھے، یا جذبات میں ہو گیا، لیکن
پھر وہ فوراً توبہ کر لیں، یعنی فوراً توبہ کر لیں اور اللہ سے معافی مانگے، فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر. اب اللہ کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے؟ اللہ کی ان پر رحمت کی نظر ہو جاتی ہے، یعنی رحمت. اگر گناہ کر رہے ہیں تو اس وقت یہ ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس سے اس کا ایمان لے لیا جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے اس کے ایمان. اسی طرح شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان 40 دن تک اس سے اٹھا لیا جاتا ہے. اسی طرح اور گناہ کبیرہ ہیں، جب وہ اسے تو 40 دن تک اسے ایمان اس سے سلب کر لیا جاتا ہے. لیکن جب وہ معافی مانگتا ہے، فوراً معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مکان اللہ علیم حکیمہ، اللہ کو معلوم ہے، علم ہے اور وہ حکمت والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اب ہمیں اس سے کیا سمجھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم جانتے، آگے آیت میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اگر ہم جانتے بوجھتے مسلسل وہ کریں گے تو اس کی سزا الگ ہے. یہ توبہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ اپنے اوپر لازم کی ہے جو نادانی میں، ناسمجھی میں یا جذبات کے روح میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر جائیں لیکن فوراً معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کس نیت سے، کس اس سے انہوں نے یہ غلطی کی، لیکن جب انہیں احساس ہو گیا تو فوراً معافی مانگی، اللہ سے اللہ کی طرف رجوع کیا، اپنی اصلاح کی، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ جو ایسے لوگوں سے غلطی ہو جائے، عورت سے غلطی ہو جائے، مرد سے غلطی ہو جائے، کسی سے بھی غلطی ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ ہم ان پہ تمام عمر ان پہ لعنت بھیجتے رہے یا ان کو گناہ گار سمجھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. جب انہوں نے معافی مانگ لی، اس کی تلافی کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں معاف کر دو اور ان کی وہ جو غلطی ہے دوبارہ مت دہراؤ. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بتا دیا ہمیں کہ اللہ کہہ رہا ہے صرف ان کی توبہ قبول ہوگی اور ان کی نہیں ہوگی. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ کہہ رہا ہے ان کی توبہ کی میں نے ذمہ داری نہیں لی، اپنے اوپر میں نے لازم نہیں کیا کہ میں ان کو معاف کر دوں گا جو مسلسل اللہ کی نافرمانی میں لگے جانتے بوجھتے. اس وقت مسلمانوں کی یہی حالت ہے. معلوم ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، معلوم ہے ہم سود کھا رہے ہیں، معلوم ہے ہمیں رشوت لے رہے ہیں، معلوم ہے ہمیں ملاوٹ کر رہے ہیں، معلوم ہے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، معلوم ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، معلوم ہے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، معلوم سب لدے بندے ہیں، سب بھرے ہوئے ہیں ان تمام گناہوں سے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، کہ یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، موت یعنی جان کنی ان پہ آ جائے، اور اس وقت قال انی تبت الآن، اس وقت وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. تو اللہ کہہ رہے میں اس وقت میں معاف نہیں کروں گا. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ هُمْ کفار، یا وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی کی حالت میں مر جائیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے میں نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے، کیوں کہ ہم مسلمان اس وقت گناہوں میں لت پت ہیں، اللہ کی نافرمانی میں. ہم سود بھی کھا رہے ہیں، ہم رشوت بھی لے رہے ہیں، ہم شراب بھی پی رہے ہیں، ہم زنا بھی کر رہے ہیں، ہم بیائی بھی پھیلا رہے ہیں، ہم ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں، ہم ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، ہم لوگوں کے مال بھی غصب کر رہے ہیں، ہم یہ تمام چیزیں ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے جو مسلسل کرے گا. اب اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ہم رات کو ہم توبہ کرتے ہیں، صبح ہم وہی حرکتیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا. اور دوسری اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ جب ہم مسلسل گناہ کرتے جاتے ہیں تو شیطان، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ شیطان کیا، تو وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور، اللہ معاف کر دے گا. تو معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا. اللہ گناہوں کو بہت معاف کر، اللہ کو گناہ معافی مانگنی بہت پسند ہے. یہ تمام سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، یہ وظیفے کر لو اللہ معاف کر دے گا، یہ کر لو معاف کر دے گا. نہیں، یہ ایسے نہیں ہوگا. یا
گناہ کرتے 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 وہ مر گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا تو شہادت کا رتبہ ہے، کسی اس میں بم دھماکے میں مر گیا تو شہادت کا رتبہ ہے، یا اس کے پیچھے پھر ہم دیغیں پکا رہے، ہم کھانے پڑھائیاں کر رہے، یہ کر رہے، اس کو اللہ سے اب ہم زبردستی معاف کروا رہے ہیں، تو یہ ہمارا طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ ہمارا غلط ہے، کیونکہ اب تمام عمر تو وہ اللہ کی نافرمانی میں گیا، اب ہم اسے پڑھ پڑھ کے بخشوا رہے، تو کہ یہ طریقہ صحیح ہے؟ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس نے یہاں صاف صاف کہہ دیا، کیوں جب ہم مسلسل گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، پھر ہم اس گناہ کو ہم صحیح سمجھنے لگتے ہیں، اس کو ایزی لینے لگتے ہیں، کوئی خاص اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ نمازیں ہم کہاں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھتے، تو اب یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ مسلمان نہیں ہیں، 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، کیوں نہیں پڑھ رہے نماز؟ روزے دیکھ لیں پاکستان کے کون کون سے علاقوں میں روزے نہیں رکھے جاتے، کیوں نہیں رکھ رہے؟ پیسہ مال دولت ہے، حج عمرے نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو فرض ہے، نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ تمام صلاحیت، وہ سوچ اور وہ سمجھ اور حق کو جاننا، حق کو پہچاننا، اللہ کے ساتھ وہ سب اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھ ختم کر دیا ان کی۔ اب بس کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر مسلمان ہے، بس اسی پہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کو بدل نہیں رہے، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی طرف آ نہیں رہے، دکھاوے کے مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب موت آ جائے گی، جان کا نہیں آئی، تو اس وقت تو سامنے آئے، تو اس وقت ہم معافی اللہ تعالیٰ کا نہیں، اس وقت معافی نہیں ہوگی، اور یا معافی ظاہر اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتا، اس وقت معافی کی توفیق نہیں دیتا، اور پھر اس کے بعد جو مر گئے کفر کی حالت میں، تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اب یہ میرے لیے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہود اور نصارہ مشرکوں کو تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، تو ہمیں ان سے کیا تعلق؟ میں نے کلمہ پڑھا ہے، مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں تو یہ حرکتیں نہیں کر رہی، میں تو گناہوں میں نہیں ہوں، میں اللہ کی نافرمانی بھی تو نہیں ہوں۔ گناہ، اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اللہ اور رسول کے خلاف زندگی گزارنا کیا ہے؟ دوزخ کی تیاری ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو کہ کس طریقے سے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہے ہی نہیں، تو ہمیں اس چیز سے، منافقت سے نکلنا ہے۔ اگر ہم یہ کلمہ پڑھ کے اور اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں تو ہم منافق ہیں۔ تو ہم لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا، کیوں؟ کہ ہم اللہ سے دور ہیں، ہم چاہتے نہیں ہیں اپنی زندگی کو، جو اپنی زندگی کو چینج کرنا نہیں چاہے گا، طلبگار نہیں ہوگا اللہ کا خوف اب اس کے دل میں نہیں ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس کے دل میں نہیں ہوگا، وہ قرآن کے قریب نہیں آ سکتا۔ درس میں شامل ہو رہے ہیں، ذکر میں شامل ہو رہے ہیں، اس میں شامل ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن باہر زندگی دیکھو قرآن کے خلاف ہے، سود بھی کھا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو انسان کو تباہ کرتی ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو ہمیں عورتوں کے ساتھ زبردستی ان کے وارث مت بن جاؤ۔ اب یہاں کس طرف اشارہ ہے؟ اس طرف اشارہ ہے کہ ایک تو لڑکی جوان ہو گئی ہے اور اس کو زبردستی کسی سے شادی کرنے، اس سے پوچھا ایک وہ، اور ایک عورت شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر مر گیا ہے اور اس کا دیور زبردستی اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہ رہا ہے، کیوں؟ کہ جو بھائی کی جائیداد ہے وہ اس کو مل جائے، باہر نہ جائے، یہ تو زبردستی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، عورت پہ تم زبردستی نہیں کر سکتے، نہ جوان لڑکی پہ، بالغ لڑکی پہ تم زبردستی کر سکتے ہو، نہ شادی شدہ بیوہ عورت پہ تم زبردستی کر سکتے ہو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور یہ اس لیے کہ تم عورت کو اس نیت سے اپنے طلاق نہیں دے رہے کہ وہ مجھ سے جو تم نے اس کو مہر دیا ہے یا جو تحفے تحائف دیے ہیں وہ تم سے لے لئی ہے،
وہ تو اس کے ذریعے، تو اس وجہ سے تم اس کو طلاق بھی نہیں دے رہے، یا اس کو تم بیوہ عورت کو اپنے نکاح میں لانا چاہ رہے ہو کہ میں اس کا جو مال اسباب ہے وہ اپنے اس میں لے لوں. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر عورت فاحشہ ہے یعنی بیائی ہے تو تم اس کے ساتھ زور زبردستی اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ اور وہ کر سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ تم نہیں کر سکتے. بلکہ اللہ کہہ رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ایسی عورتوں کے ساتھ بھی تم اچھے طریقے سے، اچھے سلوک کے رکھو، اچھے طریقے سے ان کو رکھو. اگر گناہگار بھی ہے، فاحشہ بھی ہے، تو اس کے ساتھ اچھے طریقے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. کوشش کرو کہ جب تم اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ گے تو اس میں تبدیلی آئے گی، وہ اپنی اصلاح کرے گی، اسے احساس ہوگا. اگر اس کو ہم مار دھاڑ زبردستی اور یہ الزامات لگاتے رہیں گے تو وہ تو اور بھی حالات بھی خراب ہوں گے اور وہ اور بھی خراب ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا وَشَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَكَثِيرًا. اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں اپنی بیوی پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ساتھ اچھا سوا. پسند نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور جو تمہیں ناپسند ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہو. جوڑا تو اللہ نے بنایا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ خراب عورت ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے آگے جا کے اچھی ثابت ہو جائے، اور جسے تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے، تم اس خراب عورت کو چھوڑ کر تم وہ اچھی عورت، جو دوسری عورت تمہیں اچھی لگ رہی ہے اس کو تم کل ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے خراب ثابت ہو، غلط ثابت ہو، تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو. تو بہتر ہے کہ تم اس عورت کو اگر تمہیں جو پسند نہیں ہے اس کے ساتھ گزارا کرو، اس کو اپنے نکاح میں رکھو. اللہ تعالیٰ کو طلاق نہیں پسند، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم لوگ گزارا کرو، اچھے طریقے سے عورتوں کے ساتھ سلوک کرو. اگر وہ تمہارا کہنا نہیں مان رہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، تو ان کی اصلاح کرو، ان کو کوشش کرو کہ ان کو رائے راست پہ لاؤ. اللہ تعالیٰ ادھر ہمیں بتا عورت کی کس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے. اور ہم لوگ ہمارے معاشرے میں کیا حالت ہے عورتوں کا کہ ہم عورت کے ساتھ کتنا ظلم زبردستی اور ان کو تکلیف دیتے ہیں ہر لحاظ سے. ایک تو مہر جو دیا ہے اور پھر اس کو دیتے نہیں ہیں، طلاق نہیں دیتے، زبردستی گھر میں رکھتے ہیں، باندھ کے رکھتے ہیں. دوسری شادی کر لیں گے لیکن پہلی اور والی عورت کو بھی باندھے رکھیں گے، کیوں کہ وہ اگر اس کو دیں گے تو اسے طلاق دیں گے تو اس کو سب کچھ دینا پڑے گا. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے. اب ہمیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت کو اپنا شوہر پسند نہیں ہے اور ایک شوہر کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حتی الامکان کوشش کرو کہ گزارا کرو، طلاق مت لو. اب ہم یہ کیسے سیکھیں گے؟ اب یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے خراب شوہر کے ساتھ گزارا کریں، اور مرد کو بھی سیکھنا چاہیے کہ کیسی خراب عورت کے ساتھ، یعنی خراب جو اسے پسند نہیں ہے، خراب کردار کے لحاظ سے نہیں، زبان کے لحاظ سے ہوگی اور لحاظ سے ہوگی، لیکن میں اس عورت کے ساتھ کیسے گزارا کروں کہ جو بھی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق عورت اگر چلی اپنے شوہر کے ساتھ نیک نیتی سے، اچھے طریقے سے اور اللہ کے حکم کے مطابق، وہ سیدھی جنت میں جائے گی. اسی طرح مرد نے اگر تمام تکلیفیں برداشت کی، سختیاں اپنی عورت کی بس زبانی برداشت کی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یہ ہے اس میں حکمت، کیونکہ اللہ نے یہ جوڑے بلائے. تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، یہ طریقہ سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے دوسری عورت کر لو، لیکن اس کو تم وہ نہیں دے رہے، احتداهن القنطار فلا تاخذوه منه شيئا، اس کو طلاق نہیں دے رہے. اگر طلاق دے تو لیکن تم چاہ رہے ہو کہ اس میں سے جو تم نے اس کو دیا ہے، تم اللہ کہہ رہا ہے اس سے واپس مت لو.
اگر تم دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہو تو پہلی بیوی کو جو تم نے مہر دیا ہے اور جو اس میں تحفے تحائف دیے ہیں، بہت سا مہر دیا ہے، زمینیں لکھی ہیں، گھر لکھا ہے، لکھواتے ہیں لوگ، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مت ان سے واپس مت لو، اور اگر تم واپس لوگے تو ظاہر ہے کیسے واپس لوگے، تاخذونہ بہتانا و اسم مبینہ، تو تم ان پر جھوٹ باندھ دو گے، گناہ ظاہر ہے ایسے تو نہیں ملے گا۔ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے عورتیں طلاق لیتی ہیں اور کس طریقے سے مرد طلاق لیتے ہیں، انتہائی قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی اپنی اپنی عزت ہے، عورت کی بھی عزت ہے، مرد کی بھی عزت ہے، لیکن ہم کہیں بھی خیال نہیں رکھتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کو اس لیے کر رہے ہو کہ اس پہ بہتان باندھ کے، اس پہ الزام لگا کے، یا عورت بہتان اور الزام لگا کے شوہر پہ اور شوہر کے گھر والوں پہ وہ تمام خلا لے گی۔ اسی طرح مرد ہے کہ وہ چاہے گی کہ اس کو یہ جو میں نے اسے تحفے تحائف دیے میں اسے واپس نہ کروں اور یہ مجھ سے خلا لے لے، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، میں طلاق دوں گا تو سارا مجھے سب کچھ دینا پڑے گا، یہ مجھ سے اب الزامات لگا کے کہ یہ مجھ سے خلا لے لے تاکہ مجھے کچھ دینا نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اللہ کہتا ہے تم اس سے کیسے واپس لے سکتے ہو، کیونکہ بے پردگی ایک دوسرے کا پردہ ہے، عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، تو ایک دوسرے کی بے پردگی ہو چکی ہے اور وہ تمہارے نکاح میں رہ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے نکاح میں رہ چکی ہے، نکاح تو اللہ کی طرف سے ہے، تو عہد و پیمان ہو چکے ہیں، شادی ہو چکی ہے، تو اس کے بعد تم اس پہ الزامات لگا کر اس سے تم اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہو، اور تم چاہ رہے ہو کہ جو تم نے اسے تحفے تحائف مہر دیا وہ بھی نہ دو اور اس کو بے عزت کر کے گھر سے نکالو، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔